اور مرتے ہی سیدھا جنت میں پہنچائے گا۔ اب جو چاہو کر لو۔ چار چیزیں، سارا دین سکڑ کے اس میں آ جائے گا۔ چار چیزیں سارا دین اس میں آ جائے گا۔ اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، میرے جس امتی کو چار چیزیں مل گئیں پھر کچھ بھی نہ ملا تو سب کچھ ملا، اور یہ چار نہ ملی سب کچھ ملا تو بھی کچھ نہ ملا۔ چار، اربع من کن فیہ، نماز کے بعد چار باتیں، چار۔ صدق حدیث، جو سچ بولتا ہو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو سچ بولتا ہو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو سچ بولتا ہو جھوٹ نہ بولتا ہو۔ ہائے ہائے۔ حفظ امانت، جو کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، فراڈ نہ کرتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، فراڈ نہ کرتا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔ بچو سچ بولنا سیکھ لو۔ میرے معاشرے کی تباہی کا سبب یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، میرے معاشرے کی تباہی کا سبب ایک ایک فرد کا جھوٹ بولنا ہے، ایک ایک فرد کا دھوکے باز ہونا ہے، ایک ایک فرد کا وعدہ خلاف ہونا ہے۔ جب تجارت جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، فریب، جس ملک کی ایف آئی آر جھوٹی کٹے، ساری ترتیب جھوٹ پہ لکھی جائے، گواہ جھوٹے ہوں، وکیل جھوٹا ہو، تو آگے جج کہاں سے سچائی پر فیصلہ کرے گا؟ اور آگے جج بھی اکثر اپنے فیصلوں کو بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، گواہ جھوٹ بولنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، بے گناہ کو 302 لگانے پر تیار بیٹھے ہوں۔ میرے معاشرے کا زوال بجلی کی کمی سے نہیں ہے، میرے معاشرے کا زوال تجارت کی کمی سے نہیں ہے، ملیں بند ہو رہی ہیں، اس سے میرا ملک نہیں ڈوبے گا۔ 3 دریا ہمارے خشک ہو گئے، میرا ملک اس سے نہیں اندھا ہوگا، تاریک ہوگا۔ میرا ملک اندھا اور تاریک ہے جھوٹ کی وجہ سے، دھوکے بازی کی وجہ سے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے 3 میل تک، اور ایک روایت میں آتا ہے 1 میل تک، فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے دور بھاگ جاتے۔ آپ نے فرمایا کچا پیاز کھا کے مسجد مت آؤ، کچا پیاز کھا کے مسجد مت آؤ کہ بدبو ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں، جھوٹ بولنے پر فرمایا فرشتوں کو اتنی بدبو آتی کہ 1 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تم جتنے بیٹھے ہو نا، تم ہی عہد کر لو، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے۔ میں نے 2 باتیں بتائی ہیں، ابھی 2 باقی ہیں۔ صدق حدیث، حفظ امانت، مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے۔ تیسری، حسن خلیقت، اخلاق اچھے مل جائیں، اخلاق اچھے مل جائیں۔ چوتھی، عفت فی طعمت، رزق حلال مل جائے، رزق حلال ہو، رزق حلال ہو، اخلاق اچھے ہوں، دیانتدار ہو، سچائی ہو، تو یہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یہ اپنے وقت کا جنید بغدادی ہے، یہ عورت اپنے وقت کی رابعہ بصری ہے، یہ اپنے وقت کی شعوانہ شمعونہ ہے، یہ اپنے وقت کا امام غزالی ہے، جو سچ بولے، جو دیانتداری سے چلے، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا رزق حلال ہو۔ اس میں ایک لفظ ہے حسن خلیقت، اخلاق پر حسن کا لفظ آیا ہے کہ اخلاق ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کے رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہو، اس کو زندہ کرنے کے لیے اچھے اخلاق چاہیے۔ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، خاص طور پر خامند اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، 2 آپ کی زندگی میں چلی گئیں، اما خدیجہ، اما زینب۔
9 زندہ رہیں، 9. میرے رب کی قسم، یہ شادی، یہ گھر 11 اور 2 چلی گئی، 9 ساتھ تھیں، ہمیں خوبصورت زندگی سکھانے کے لیے تھیں. چونکہ یہ رشتہ سب سے زیادہ حساس ہے، سب سے زیادہ کمزور ہے. باقی کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا، طلاق سے بچنا. جب کسی بچی کو ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. طلاق سب سے حلال میں سب سے بدترین کام ہے، طلاق سب سے بدترین کام. اور طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے کہ برداشت کرنا. میرے بچوں، دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں نہ پڑنا، یہ جنت نہیں بن سکتی. ایک دیہاتی آیا لاہور، تو اس نے اسٹیشن پر دیکھا لوگ ٹوائلٹ میں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے سارے. اب دیہاتوں میں بہت برا. تو جب وہ واپس گیا، اس حکمنے منہ کر کے کھلو کے پیشاب شروع کرتا. پچھو ایک بندے زور دی لت ماری، نام مرادے کی تک لاہور بناون لگا ہوں، تسی بناون ہی نہیں دیتا. چلو میں تو لاہور بنائندا پہ ہوں، تسی بناون ہی نہیں دیتا. تو یہ دنیا کو نا جنت نہ بنانا، نہ یہ جنت بن سکتی ہے. نہ کوئی آئیڈیل تلاش کرنا، یہاں آئیڈیل کوئی نہیں ملے گا، گزارا ہی ہوگا. یہ گزارے کا جہان ہے. آئیڈیل جہان اللہ نے آگے بھیجا ہے. یہ ایک پورا میرے نبی پورا ایک رول ماڈل بن کے پوری زندگی کا پیکج لے کر آئے، جس میں زندگی کے ہر رشتے کو نبھانے کا طریقہ بتایا، سکھایا ہے. میرے عزیزو، یہ زندگی سیکھو. یہ تبلیغ اس زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. ایک طرف اخلاق اور ایک طرف عبادات میں نماز، سچائی، دیانتداری، اچھے اخلاق اور رزق حلال. تو انشاءاللہ دنیا بھی بہترین اللہ گزروائے گا اور مرتے ہی سیدھا جنت میں پہنچائے گا. اب جو چاہو کر لو، اب جو چاہو کر لو. دیکھو، سب سے بڑی منڈی نشوں کی وہ مغربی ممالک ہیں، کیونکہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں. نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ اللہ کا رسول کا پتہ ہے، نہ جنت کا پتہ ہے. تو وہ اس میں اپنے ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے کوئی شراب پیتا ہے، کوئی گٹکا اور کوئی کوکین اور کوئی ہیروئن. اس کے باوجود زندگیاں ویران ہیں، زندگیاں ویران ہیں. اس کے باوجود زندگیاں ویران ہیں. ہمارے کالج دور میں ایلوس پریسلے یہ پہلا تھا پاپ سنگر جو ٹوائلٹ میں مر گیا. ٹوائلٹ میں جہاں اس کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی، لڑکیاں گاڑی کو چوم چوم کے سرخ کر دیتی تھیں، لیکن خود ٹوائلٹ میں موت آئی اور نشوں میں غرق ہو گیا تھا. کئی عورتیں خودکشی کر گئیں اس کی موت پر. ہماری نسل میں نشہ بڑھ رہا ہے، آوارگی بڑھ رہی ہے کہ نہ اللہ سامنے، نہ اس کا نبی سامنے، نہ جنت سامنے. جنت اللہ نے پینے پلانے کی 3 محفلیں بتائی ہیں جنت میں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. جنتی، جنت کی شراب ہوگی، جام ہوگا، سراہی ہوگی، اور اس میں خود ڈالیں گے اور پئیں گے. ان کو بھی پلانے والے نوکر ہوں گے. لیکن 3 درجے اللہ بتانا چاہتا ہے، اس لیے تعبیر مختلف کی. ہر سب سے ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 نوکر ہوں گے، لہذا نوکروں کی کمی نہیں ہے. سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، سب سے آخر. اور جب وہ جنت میں جائے گا نا تو اس کے نوکر کہیں گے، ہمارے آقا آپ تو بڑی دیر ہی کر دیا، آپ نے کدھر رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، میں بڑے لطر کھاتے فرشتے میری چنگی دھلائی کیتی ہے، مار مار میرا حشر کر دیتا ہے. پھر آگے اس کو لے جا کے بٹھائیں گے اور تخت پر 80,000 نوکر کھلا بھی رہے پلا بھی رہے. پھر کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں. وہ غائب ہو جائیں گے، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی بیٹھی ہوگی، حور. اس کو دیکھے گا تو یوں دیکھ کر بس وہیں فکس ہو جائے گا ایسے. اور 40 سال بس ہے ویکھی جنت دوزخ دے کالے فرشتے ویکھے. وہ جنت دی حور ویکھ کے کملہ نہ ہوئے تو اور کی ہوگا. یہ اڈے اڈے کالے فرشتے نہ مار مارو دی تباہی پھر. یا جنت دی حور جو سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے.
میرے نبی کا فرمان، سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہیں آئے گا، سمندر میں 7 سمندر میں تھوک ڈال دے۔ پچھلے 2 سال سے سر درد کی وجہ سے کوئی زیادہ سفر نہیں ہوئے، ورنہ پوری زندگی باہر کے سفر، اور ہر باہر کے سفر میں کوئی نہ کوئی سمندری سفر۔ میں جب سمندر کی لہروں کو اٹھتے دیکھتا تو مجھے یہ حدیث یاد آتی کہ یا اللہ تو نے کیا خلقت بنائی ہے کہ 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے، شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو مصیبت ہے، وہ ویسے کوئی 2 کٹھا کٹا کر کے چھپ تھو کرے تو کوئی قطرہ بھی گر جائے نا تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ 7 سمندر تو بول کیسا میٹھا ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو 40 سال بس ایسی دیکھتا ہی جا رہا، آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، میرے پاس نہیں آؤ گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیری بیوی ہوں، تیرے لیے بیٹھی ہوں۔ اچھا، پھر جا کے اس کو معانقہ کرے گا، 70 سال کا معانقہ۔ تو میرے اللہ نے کہا ایک محفل تو ہے جس میں خود پی رہے ہیں، ڈالتے ہیں پیتے ہیں، ایک محفل ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، نیچے والی شراب کافور ہے، اوپر والی شراب زنجبیل ہے، اور پلانے کے لیے خود نہیں جام اٹھاتے بلکہ جام پیش کرنے والیاں ہیں، والے ہیں، نوکر، خدام، فرشتے، جنت کی حور، جنت کی لڑکی، ایمان والی مومن عورت بیوی یوں پیش کرے۔ اور کون سی ہے؟ زنجبیل۔ اور ہے کیسے؟ یہ دیکھو میں نے انگلی ڈالی، ٹھیک ہے، یہ میں نے باہر نکالا، یہ قطرہ گر گیا، اب میرے انگلی کے اوپر پانی کی گلاہٹ ہے، تری ہے۔ میرے نبی نے کہا اتنا پانی لگا کر، اتنی شراب کو لگا کر پہلے آسمان پہ بیٹھ کے یوں نیچے کر دے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ ایسی شراب لے کے اللہ تعالیٰ تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو پلانے والیاں ہوں گی، ان کو پلانے والے ہوں گے جو ان کے آگے پیش کریں گے، ساتھ ان کے پھل آئیں گے، وَلَحْمٍ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، ان کے ساتھ پھلوں کے ٹوکروں کے ٹوکرے نہیں، کچھ ایسے انداز سے آئیں گے کہ اوپر لٹکے ہوئے، سامنے پڑے ہوئے۔ ایک عرب میں انگور مہنگا ہوتا ہے، یہاں بھی مہنگا ہے۔ ایک بدو نے کہا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا رہے تب جا کے ایک گچھا پورا ہوگا۔ اچھا، تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے اس کا تیری ماں کو دیا ہو کہ ڈول بناؤ، وہ اتنا بڑا ڈول بن جاتا ہے؟ ہاں ہاں جی ہاں۔ کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا انگور کا۔ وہ اپنی سادگی میں کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مینوں تو میری بیگم نو ایک کوئی کافی ہو جائے گا۔ آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا۔ یہ ایک منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ تیسرا منظر ہے وی آئی پیز کا، وی آئی، ساری زمین آسمان وی آئی پی سے بھر دو تب بھی یہ لفظ چھوٹے ہیں اور ان کا درجہ بڑا ہے۔ کیوں؟ کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ ان کو خود پلا رہا ہوگا، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس کا منظر اللہ نے نہیں پیش کیا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، طہور کا لفظ زنجبیل ایک معنی تک ہے، کافورا ایک معنی تک ہے، طہورا پوری جنت کی شراب کو جمع کر لیتا ہے۔ وہ ساقی اللہ ہو، شراب طہور ہو، کہتا بس دنیا کی شراب چھوڑ دے میں تیرے لیے تیار کر کے بیٹھا، بدکاری فحاشی چھوڑ دے تیرے لیے نیک پاکیزہ بیویاں لے کے بیٹھا، حرام کھانا چھوڑ دے رزق حلال کے ڈھیر لیے بیٹھا۔ ایک دانہ اٹھایا اور منہ میں ڈالا، کوئی نہ منہ میں ڈالا، کھجور ڈال لی، سیب ڈال لیا۔ میرے رب کی عزت کی قسم جب تک تیرا ارادہ نہیں بنے گا نیچے جانے کا یہ نیچے نہیں جائے گا، تیرے منہ میں ذائقے دیتا رہے گا، ذائقے دیتا رہے گا، ذائقے دیتا رہے گا۔ اور کھاتے 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 آپ کو خیال آ گیا آم کا تو یہی امرود آم بن جائے گا، پھر کھاتے کھاتے خیال آ گیا سیب کا، یہی سیب بن جائے گا، کیلا یہی کیلا بن جائے گا۔ جو ذائقہ تمہارے منہ میں ایک دفعہ دے گا دوسری بائٹ پہ وہ ذائقہ نہیں ہوگا، ہر دفعہ ذائقہ بدل جائے گا، بدل جائے گا، بدل جائے گا۔ کھجور منہ میں ڈالی، انگور کا خیال ہے، چل وہ انگور بنا، پھر انار کا خیال ہے، وہ انار بنا، پھر وہ
सेब का ख्याल है वो सेब बना, वो आम का ख्याल है वो आम बना। वो किसी नस्वारी को नस्वार याद आएगी जो कहीं नस्वार भी ना बन जाए, पर वो नस्वार फिर मुश्क अंबर और ज़ाफ़रान की होगी ना, वो तम्बाकू वाली नस्वार तो नहीं होगी ना। तो मेरे अजीज़ हो, ये खूबसूरत ज़िंदगी है जो मेरे नबी लेकर आए। इसको मैं 1.5 घंटे में क्या बयान करूँ, मुझे वापस भी जाना है। लेकिन सारी का खुलासा 2 बातें। एक, अल्लाह से जुड़ो बंदगी के साथ, नमाज, कुरान पढ़ो, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। जिसका तर्जमा पसंद है तुम्हें पढ़ो।